بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن زنا بامرأۃ حرمت علیہ امها وبنتها، یہاں سے حرمت مصاہرت کو ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر دی، حرمت علیہ امها وبنتها، تو اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی، یعنی اس عورت کے اصول و فروع اس بدکاری کرنے والے کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزنا لا یوجب حرمت المصاہرہ، کہ بدکاری حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتی، یعنی اس کے ذریعے سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، لہذا اس بدکاری کرنے والے آدمی کا نکاح اس عورت کے اصول و فروع کے ساتھ جائز ہوگا، اس عورت کے اصول و فروع کے ساتھ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ لأنها نعمت، اس لیے کہ یہ ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت یہ کسی برے عمل اور گناہ کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی۔ سیدا وحصورا ونبیا من کیا ہے وہ؟ فجعلہ نسبا وسیرا، فجعلہ نسبا وسیرا۔ اب یہ سسرالی رشتہ جو ہے اللہ رب العزت نے بطور اپنے ایک انعام کے ذکر کر دیا ہے، ایک نعمت کے ذکر کر دیا ہے، تو جب ایک نعمت ہے تو یہ اس بدکاری کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی۔ فلا تنال بالمحظور، لہذا ممنوع چیز کے ذریعے سے اس نعمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ولنا، ہم کہتے ہیں ان البت سبب الجزئیہ، کہ حرمت مصاہرت کی جو اصل وجہ ہے وہ ملاپ کا جائز و ناجائز ہونا نہیں ہے، جائز و ناجائز ہونا نہیں، بلکہ جزئیت اور بعضیت کا مسئلہ ہے، کہ جب مرد کسی عورت کے ساتھ ملاپ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اولاد یا بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ بچے یا وہ اولاد جو ہوتی ہیں وہ مرد کے بھی جز اور عورت کے بھی جز، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا ان کے درمیان جزئیت اور بعضیت کا ایک واسطہ اور علاقہ قائم ہو جاتا ہے، یہی واسطہ اور یہی علاقہ پھر حرمت مصاہرت کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ تو اب وہ واسطہ، یہ علاقہ یا سببیت اور جزئیت، یہ چونکہ محض ملاپ کے ذریعے سے واقع پذیر ہوتا ہے، اور وہ ملاپ جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جزئیت اور بعضیت کے پیدا ہونے کا ہے، اور یہ جزئیت اور بعضیت جو ہے وہ ناجائز ملاپ کے ذریعے سے بھی پیدا ہوتا ہے اور جائز ملاپ کے ذریعے سے بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بواسطۃ الولد، بچے کے واسطے سے، حتی یضاف الی کل واحد منہما کملا، یہاں تک کہ یہ بچہ ان دو میں سے ہر ایک کی طرف بطور کمال کے منسوب ہوتا ہے، اس کی اضافت ماں کی طرف بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں فلاں عورت کا بیٹا، فلاں عورت کی بچی، فلاں عورت کا بچہ، فلاں مرد کا بچہ، فلاں مرد کی بچی، یہ بولا جاتا ہے، تو گویا کہ دونوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ فیصیر اصولها وفروعها کاصولہ وفروعہ، لہذا اب عورت کے جو اصول و فروع ہے یہ مرد کے اصول و فروع کی طرح بن جائیں گے، تو مرد کے اصول و فروع کے ساتھ اس مرد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں، اس عورت کے اپنے اصول و فروع کے ساتھ نکاح کرنا جائز اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا عورت کے اصول و فروع کے ساتھ اب وہ واتی بدکاری کرنے والا بھی نکاح نہیں کر سکے گا، اور اس عورت کے ساتھ شوہر کے اصول و فروع میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکے گا، اور یہ عورت بھی شوہر کے اصول و فروع میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکے گی۔ وکذالک، اس طرح عکس بھی جو بتلا دیا۔ والاستمتاع بالجزء حرام الا فی موضع الضرورہ، استمتاع بالجزء حرام ہے البتہ ضرورت کے وقت پر اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بیٹا
یہ والدین کا جز ہے اور یہ ذریعہ بنتا ہے ان کے ایک دوسرے کے اصول و فروع کے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہونے کا۔ اب سمجھ گئے؟ یعنی اس بچے کی وجہ سے اب آپ اس عورت کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اس عورت کی بیٹی کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اصول و فروع بن گئے اور واسطہ کون بن گیا؟ بچہ بن گیا نا۔ اب سمجھ گئے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ در حقیقت اس عورت ہی کا تو جز ہے، اس بچے کی وجہ سے اب اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی کو تو تم حرام قرار دے دیتے ہو، تو اس بچے کی وجہ سے خود اس عورت کو بھی حرام قرار دے دو، بیوی کو۔ کیا؟ بیوی کا جز ہے نا، تو بیوی کا جز ہے اور اس وجہ سے تمہارا بھی جز ہے، اور استمتاع بالیت بالجز حرام ہے، لہذا گویا کہ عورت بھی تمہاری جز بن گئی۔ جب بیوی تمہاری جز بن گئی تو تم اس سے فائدہ کیوں اٹھاتے ہو؟ پھر جیسا بچہ پیدا ہوتے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کیا ہو جانا چاہیے؟ جدا ہو جانا چاہیے، لیکن تم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو جواب دے رہے ہیں والاستمتاع بالجزء حرام، استمتاع بالجزء حرام ہے الا فی موضع الضرورہ، البتہ ضرورت کے مقام پر یہ جائز ہے۔ اب اگر ہم ہر بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کر دیں؟ نکاحوں کو ختم کر دے تو پھر تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئے، لہذا یہ ضرورت ہے۔ وہی الموتوءہ، اور یہ ضرورت موتوءہ کی صورت میں ہے۔ والبتھ محرم من حیث انہ ثوب الولد، اور وتی یہ حرام کرنے والی ہے من حیث انہ ثوب الولد، اس حیثیت سے کہ یہ بچے کا سبب ہے، لا من حیث انہ زنا، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ کوئی بدکاری ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، یہ اس بدکاری کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ ہم بدکاری کے ذریعے سے حرمت کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، ہم حرمت ثابت کر رہے ہیں اس بچے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ بچے کی وجہ سے، اور بچے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لہذا ہم نے حرمت مصاہرت کو جو ثابت کیا وہ بدکاری کی وجہ سے نہیں، بچے کی وجہ سے ثابت کیا، لہذا نعمت کے ذریعے ثابت ہو گئی۔ کوئی نعمت کچھ محظور ناجائز اور حرام چیز کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی، یہ بات ختم۔ ومن مسته امرأة بشہوۃ حرمت علیہ امہا وبنتہا، کسی شخص کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، حرمت علیہ امہا وبنتہا، تو اب اس آدمی کے اوپر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی۔ اب سمجھ گئے؟ ایک عورت نے ایک ایسے مرد کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو اب اس عورت کی بیٹی اس آدمی کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور اس طرح اس کی ماں بھی شوہر اس آدمی کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ یہاں ومن مست امرات، یہاں یہ مس جو ہے چونکہ امام شافعی کا اختلاف ذکر کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ جائز طریقے سے مس مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے نکاح کر دیا، ابھی تک مباشرت کچھ نہیں کی، صرف عورت نے شوہر کو صرف ہاتھ لگایا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے؟ حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ وقال شافعی ولا تحرم، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت نہیں ہوگی، وعلی ھذا الخلاف، یا حرام نہیں ہوگی، وعلی ھذا الخلاف مسہ امرأۃ بشہوۃ، یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لے، وَنَظْرُهُ إِلَى فَرْجِهَا، اس طرح اگر کوئی مرد کسی عورت کے فرج کو دیکھیں، وَنَظْرُهَا إِلَى ذَكَرِهِ عَنْ شَهْوَةٍ لَهُ، اس طرح اگر کوئی عورت کسی مرد کے عضو تناسل کو شہوت کے ساتھ دیکھ لے تو اس میں یہی اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک حرمت ثابت ہو جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ثابت نہیں ہوگی۔ لہو، ان کی دلیل یہ ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول، کہ ہاتھ لگانا، چھونا اور نظر یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، لہذا جب یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے تو اس کو دخول کا حکم بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جو حکم دخول کا ہے کہ جس کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، عورت کی ماں، عورت کی بیٹیاں اس شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اصول و فروع سارے، تو وہ دخول کی صورت میں۔ اب نظر اور مس
یہ چونکہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، لہذا جو حکم دخول کا ہے وہ ان دونوں کا نہیں ہوگا۔ اور اس کے دلیل ولہذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به، کہ مس اور نظر یہ دونوں دخول کے معنی میں نہیں ہے۔ اس کی دلیل تو دلیل دے رہے ہیں کہ اگر یہ دخول کے معنی میں ہوتے نا تو پھر لازم ہوتا کہ کسی عورت کو ہاتھ لگاتے ہی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا، فاسد ہو جاتا، یا عورت کو دیکھتے ہی آپ کا روزہ کیا ہو جاتا؟ فاسد ہو جاتا۔ والاحرام، حالت احرام میں اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے ساتھ دخول کرتا ہے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ فاسد ہو جاتا ہے نا۔ لیکن مس کرنے سے اور نظر کرنے سے احرام بھی فاسد نہیں ہوتا۔ اور وجوب الاغتسال، اگر یہ دخول کے معنی میں ہوتا تو نظر اور مس کرنے سے کیا ہو جاتا؟ غسل واجب ہو جاتا۔ لیکن یہ سارے کام نہیں ہوتے، تو پتہ چلا کہ نظر اور مس یہ کس معنی میں نہیں ہے؟ دخول کے معنی میں نہیں ہے۔ جب دخول کے معنی میں نہیں ہے تو اس کو دخول کا حکم بھی نہیں دیا جا سکتا، لہذا ان کے ذریعے سے حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی۔ کون کہتے ہیں؟ فلا يلحقان به، لہذا یہ سب دخول کے ساتھ ملحق نہیں ہو سکیں گے۔ ولن ہم کہتے ہیں ان المس والنظر سبب داع الى الوطء، کہ مس ہاتھ لگانا و نظر اور دیکھنا سبب داع الى الوطء، یہ وطی کی طرف سبب داعی ہے، ایک ایسا سبب ہے جو وطی کی طرف رجحان پیدا کر دیتا ہے۔ فیقام مقامہ فی موضع الاحتیاط، لہذا احتیاط کے موقع پر یہ دخول کا قائم مقام بنے گا، وطی کا کیا بنے گا؟ قائم مقام بنے گا۔ ثم ان المس بشہوۃ، اب یہاں سے ایک ضمنی بات کر رہے ہیں۔ اوپر کہا تھا کہ مس ہونا چاہیے، مس بشہوت ہو۔ اب مس بشہوت یعنی شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے کا مطلب اور تفصیل تشریح کیا ہے تو وہ بتلاتے ہیں۔ مس بشہوت یہ ہے کہ ینتشر الآلہ، عضو کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، یا اگر پہلے سے انتشار ہو تو ازداد انتشاراً، انتشار کے اندر زیادتی پیدا ہو جائے۔ والصحیح، یہی قول صحیح ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی انتشار بھی لازمی نہیں ہے، صرف میلان کافی ہے۔ دل کے اندر اب میلان پیدا ہو جائے تو یہ بھی مس بشہوت کے قبیل سے ہیں۔ عورت کو ہاتھ لگایا، لگاتے ہی دل کے اندر میلان صرف پیدا ہو گیا اس کا وطی وغیرہ کا، تو اس صورت میں بس یہ مس بشہوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مس بشہوت۔ اور یہ بات حضرات کہتے ہیں وہ صحیح کہہ کر یہ بتلا دیا کہ صرف اور صرف میلان پیدا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ انتشار یا ازدیاد انتشار لازمی ہے۔ لیکن اس بارے میں لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ بھائی اب بوڑھے لوگ ہیں جن کو انتشار جلدی پیدا ہوتا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ کیا ہے؟ میلان قلبی ہی کافی ہو جائے گا۔ اور جو نوجوان ہیں تو ان کے اندر انتشار رہتا ہے، تو ان کے لیے انتشار یا ازدیاد انتشار مراد ہوگا۔ والصحیح والمعتبر النظر الى الفرج الداخل، اوپر کہا تھا کہ یا مس بشہوت کریں یا کیا کریں؟ عورت کو دیکھیں۔ اب یہاں دیکھنا سے کون سا دیکھنا مراد ہے؟ کہتے ہیں والمعتبر النظر الى الفرج الداخل، فرج داخل کی طرف دیکھنا مراد ہے، فرج داخل کی طرف دیکھنا مراد ہے۔ اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں دیکھیں یہ عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کے دو حصے، ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہے؟ کشادگی ہوتی ہے، ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر کشادگی نہیں ہوتی، گول دائرہ ہوتا ہے۔ اب وہ اوپر کی جو کشادگی ہے وہ فرج خارج کے حکم میں ہے، اس کو فرج خارج کہتے ہیں۔ جو اندر کی وہ ہے جگہ ہے اور جس کے وقت جو گول ہوتا ہے وہ فرج داخل ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرج داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس فرج داخل کو دیکھے، اوپر کی جو خول ہے جس کو فرج خارج کہتے ہیں، جس کے اندر کشادگی ہوتی ہے بڑو، وہ اس کو دیکھنے سے یہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اب اتنی باریکی کے ساتھ کون جائے گا اور کس عورت کو دیکھے گا؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ اتِّقَائِهَا،
اس طرح یہ متحقق نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ جب عورت ٹیک لگا کے اور ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہو اور کھولی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں فرج داخل پر نظر پڑ جاتی ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ اس نے تشریح کر دکھایا کہ بس یہ وہاں پر بھی اس طرح تھا، کھڑکی تھی کہ کھڑکی سے ہاتھ باندھ لیے جائے اور نیچے سے کیا ہے دونوں ٹانگیں اٹھا لی جائے، تو جو منظر سامنے آ جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ فرج داخل کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ مَسَّ فَأَنزَلَ، اگر کسی نے ہاتھ لگاتے ہی اس کا انزال ہو گیا، فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے بھی حرمت لازم ہوگی، یہ حرمت کو واجب کر دے گا۔ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُوجِبُهَا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے اب حرمت ثابت نہیں ہوگی، لأنه بالانزال تبين أنه غير مفضٍ إلى الوجه، اس لیے کہ انزال کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلا کہ اب یہ دیکھنا مفضی الی الوجه نہیں ہے، لہذا جب یہ مفضی الی الوجه باقی نہیں رہا تو اب یہ موجب حرمت بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی چونکہ آخر عمر میں کتاب لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ انزال کے بعد دوبارہ ان کی شہوت پیدا ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی نوجوان ہو ایک مرتبہ انزال ہو جانے کے بعد دوبارہ بھی وہ شہوت بیدار رہتی ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم پھر نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ وعلی ھذا اتیان المرأة فی الدبر، یہی حکم اس صورت میں بھی ہے کہ جب عورت کے ساتھ خلاف فطرت عمل کیا جائے اور اس میں اگر انزال ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ حرمت مصاحرت کا وہ نہیں بنے گا، اور یعنی موجب نہیں بنے گا، اور انزال جب تک نہ ہو تو حرمت مصاحرت کی موجب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں وہ حرمت مصاحرت کا سبب ہے، سمجھ گئے؟ اور میں نے تشریح بتلا دی اس کی۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُ، پہلے بتلا دیا تھا نا بھائی، قرابت داری کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، حرمت مصاحرت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد اب تیسرا سبب ذکر کر رہے ہیں، جمع بین الاختین، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بائن دے دی یا طلاق رجعی دے دی، لم یجوز لہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یتزوج باختها، کہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر لے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، یعنی جب ایک بہن کی عدت جب تک ختم نہ ہو تب تک اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ بہت نازک مسائل ہے، یہ انسانی فطرت ہے، میں نے جتنے بھی تجربات کیے ہیں، یہ سالی اور سالیہ جو ہے یہ انسان کو بہت پیارے لگتے ہیں، اور بہت سارے کیسز جو ہے اس قسم کے آتے رہتے ہیں، ایک بہنوئی کے اپنے سالی کے ساتھ تعلقات ہے، سالی کے اپنے بہنوئی کے ساتھ تعلقات ہیں، یہاں تک کہ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا، میسج بھیجا تھا لمبا تڑنگا، کہا کہ میرے شوہر میری چھوٹی بہن میں وہ لیتے ہیں، رغبت لیتے ہیں، اور میری بہن بھی ان کے اوپر عاشق ہے، ان کے آپس میں ہر قسم کے تعلقات، تو میں چاہتی ہوں کہ میں درمیان سے نکل جاؤں اور یہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں۔ میں نے کہا آپ بیچ میں کیسے نکلے گی، کیوں نکلے گی؟ تو کہنے لگے اب اگر میں اس کی بیوی رہوں بھی تو پھر بھی اس کی کوئی رغبت میری طرف ہے ہی نہیں، اس سے بہتر یہ کہ میں درمیان سے نکل جاؤں، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ایسی حالت یہاں تک پہنچی ہے۔ تو بہرحال کہ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی تو دوسرے بہن کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی عدت گزر نہ جائے، بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے، بہن نے اپنے بہنوئی کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم میری بہن کو طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نکاح کروں، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ وقال الشافعی ان كانت العدة عن طلاق بائن او ثلاث، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عدت طلاق بائن سے ہو یا طلاق ثلاثہ سے ہو، یعنی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، طلاق بائن کی مختلف صورتیں ہیں، طلاق بالفاظ الکنایہ، الفاظ کنایہ کے ساتھ اگر کسی نے طلاق دے دی طلاق کی نیت سے، یا مذاکرہ طلاق، یا عند الغضب،
کنائی الفاظ استعمال کر دیے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ کیا واقع ہو جاتی ہے؟ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ 3 الفاظ ایسے ہیں جو کنائی ہونے کے باوجود بھی ان سے طلاق بائن نہیں، طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ آپ نے حسامی کے اندر تفصیل سے پڑھ لیا۔ جب طلاق بائن دے دے اور یا طلاق ثلاثہ، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ بہن عدت میں ہے، اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا شوہر کے لیے یجوز، جائز ہے۔ کیوں؟ لانقطاع النکاح بالکلیہ، اس لیے کہ ان دونوں طلاقوں میں، طلاق بائن میں اور طلاق ثلاثہ میں، نکاح بالکل ختم ہو چکا۔ اب یہ پہلی والی بہن جو اس کے نکاح میں تھی وہ اس کے لیے اجنبی بن گئی، اس کا نکاح بالکل ختم ہو گیا، لہذا گویا کہ اب اس کے نکاح میں جب ہے ہی نہیں تو اس کے دوسرے بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز۔ اعمالا للقاطع، یہاں قاطع کو عمل دیتے ہوئے، یعنی طلاق جو تعلق تھا میاں بیوی کے درمیان، طلاق نے اس تعلق کو توڑ دیا، نکاح کو توڑ دیا، لہذا اس طلاق کو ہم یہ عمل دیں گے کہ اب ان کے درمیان جدائی آ گئی ہے اس طلاق کی وجہ سے، یا اس طلاق نے ان کے درمیان جدائی لائی ہے، لہذا اب وہ اجنبی بن گئے، اس کی بہن کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ وَلِهَذَا لَوَّتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ، امام شافعی رحمہ اللہ اپنے اس بات پر دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ دے دی یا طلاق بائن دے دی، طلاق ثلاثہ یا طلاق بائن کے بعد اس عورت کے ساتھ عدت کے اندر بھی اگر وہ وطی کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، تو یہ موجب حد ہے، یہ بدکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدکاری ہے، زنا کے حکم میں ہے، لہذا اس کو حد لگے گی۔ تو حد لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ جب کوئی تعلق باقی نہیں رہا تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ ولنا، ہم کہتے ہیں ان نکاح الاولی قائم لبقاء احکامہ، ہم کہتے ہیں جو پہلی والی بہن ہے اس عورت، اس کا نکاح اب تک قائم ہے، لبقاء احکامہ، اس لیے کہ اس کے احکام اب تک باقی ہے۔ بھائی کالنفقہ، اچھا خود ذکر کیا، کالنفقہ والمنع والفراش، جیسے کہ نان منفقہ، جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے تو اس کا خرچہ کس پر ہوتا ہے؟ شوہر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہی تو طلاق کا اثر، نکاح کا اثر ہے۔ نکاح نہ ہوتا تو شوہر کے اوپر اس کا خرچہ بھی لازم نہ ہوتا۔ والمنع، اس طرح عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی اور شوہر اس کو روک بھی سکتا ہے، تو اس کو گھر سے باہر نکلنے سے روکنا یہ نکاح کے اثرات میں سے ہیں۔ اگر یہ اس کی بیوی نہ ہوتی تو اس کے اوپر کیسے حکم چلا سکتا ہوتا۔ والفراش، اس طرح اگر اس عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ کس کا ہوگا؟ اسی شوہر کا ہوگا نا۔ تو اگر یہ اس کا شوہر نہیں ہے، مثال کے طور پر 2 سال بعد بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور شوہر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مجھ ہی سے ہے، تو اس صورت میں یہ اسی کا ہوگا۔ تو اب یہ بچے کی نسبت جو ہم اس شوہر کی طرف کر رہے ہیں کس بنا پر کر رہے ہیں؟ نکاح کی وجہ سے کر رہے ہیں، لہذا نکاح کا اثر اب باقی ہے۔ جب باقی ہے تو بالکل انقطاع نہیں آیا، بالکل جدائی نہیں آئی۔ جب جدائی نہیں آئی ہر اعتبار سے تو اب اس کی بہن کے ساتھ عدت کے اندر نکاح بھی نہیں کر سکے گا۔ والقاطع تأخر عمله، جہاں تک قاطع کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ قاطع ہے، لیکن اس قاطع کا اثر بعد میں ظاہر ہوگا جب عدت ختم ہوگی۔ جب عدت کیا ہوگی؟ یعنی ٹھیک ہے یہ وجود میں آیا ہے، قاطع یہاں سامنے کھڑا ہے، لیکن یہ اب وار نہیں کر سکتا، اب یہ حملہ نہیں کر سکتا، سامنے دیواریں ہیں۔ جب یہ دیواریں ہٹیں گی تو یہ کیا ہوگا؟ حملہ آور بنے گا، اور وہ دیوار جو کڑی ہے وہ عدت ہے، لہذا جب تک عدت ہے تو یہ قاطع جو ہے اپنا عمل نہیں دکھا سکتا۔ جیسے ہی وہ دیوار عدت ہٹے گی تو اب یہ اپنا اثر دکھائے گا۔ ولہذا بقی القید، یہی تو وجہ ہے کہ قید بھی باقی ہے، یعنی اب گھر سے باہر نکلنے کی جو ممانعت ہے وہ اب تک باقی ہے۔ والحد لا يجب على اشارۃ کتاب الطلاق، اور حد کتاب الطلاق کے اشارے کے مطابق واجب نہیں ہوتی۔
امام شافعی نے استدلال کیا تھا کہ بھائی اب بالکل جدائی آ گئی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باہم ملے، ملاپ کرے، مباشرت کرے، وطی کر لے تو وہ بدکاری کے زمرے میں ہے اور حد لگتی ہے، حد لگتی ہے. تو جواب دے کہ بھائی آپ کا یہ کہنا غلط ہے، ہمیں اس سے تسلیم نہیں. یہ جواب انکاری ہے. والحد لا یجب علی اشارہ کتاب الطلاق، کتاب الطلاق کے اشارے کے مطابق حد لازم نہیں ہوتی. جب حد لازم نہیں ہوتی یہ بدکاری نہیں ہے. جب بدکاری نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا کیا نہیں کہا جا سکتا؟ ہاں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نکاح کے آثار بالکل ختم ہو گئے ہیں. اب کتاب الطلاق کے اندر کون سا اشارہ ہے؟ کتاب الطلاق کے اندر یہ اشارہ ہے کہ ایک عورت، یہ عورت طلاق کے بعد 2 سال گزر جائے اور پھر اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جو بچہ 2 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ثابت النسب نہیں ہوتا جب تک اس کا دعویٰ سامنے نہیں آتا. شوہر نے یہ دعویٰ کر دیا 2 سال گزرنے کے بعد بھی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ بیٹا یہ بچہ ثابت النسب ہوگا، اس شوہر کا ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس بچے کو ہم جب اس شوہر سے ثابت النسب ثابت کرتے ہیں تو یہ بدکاری نہیں ہے، ورنہ بدکاری میں بچے ثابت النسب نہیں ہوتا. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وعلی عبارت کتاب الحدود یجب، ہاں یہ جواب تسلیمی ہے کہ کتاب الحدود کی ایک روایت کے مطابق پھر اس صورت میں حد لازم ہوتی ہے. لأن الملک قد زال فی حق الحل، اس لیے کہ اب یہاں پر 2 روایتیں ہو گئی، کتاب الطلاق کے مطابق حد لازم نہیں اور کتاب الحدود کے مطابق یہ حد لازم ہے. وجہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ہے آثاری نکاح حقوق کے اعتبار سے، نان و نفقہ و خرچہ وغیرہ بہن کے ساتھ نکاح کرنے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے نکاح کے اثرات باقی ہے، لیکن وطء کی حلت کے اعتبار سے نکاح کے اثرات باقی نہیں. گویا کہ اس طلاق نے کیا کر دیا؟ نکاح کے آثار کو کم کر دیا. پہلے نکاح کا اثر یہ تھا کہ وطی بھی کر سکتا تھا، نان منقب اس کے اوپر لازم تھا، بیوی کو روک بھی سکتا تھا، بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ بھی شوہر کا ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. طلاق کے بعد ایک تبدیلی آئی، وہ یہ کہ اب مباشرت نہیں کر سکتا، باقی اثرات اس کے باقی ہے، باقی اثرات اس سے کیا ہے؟ باقی ہے. لہذا کتاب الحدود کی روایت کے مطابق جو حد لگتی ہے وہ اس وجہ سے لگتی ہے کہ اب حلت ختم ہو گئی تھی اور اس کے باوجود اس نے یہ کام کر دیا تو فیتحقق الزنا، لہذا بدکاری متحقق ہے. ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا، لیکن یہ جو نکاح کا اثر نکاح ہے یہ باقی چیزوں کے حق میں مرتفع نہیں ہے. فیصیر جامعا، لہذا یہ جامع بن گیا. مطلب فإذا اجتمع المقتضی والمانع يقدم المانع، جب مقتضی اور مانع دونوں جمع ہو جاتے ہیں نا تو پھر مانع کو ترجیح دی جاتی ہے. یا مانع موجود ہے اور وہ وطی کے لیے مانع ہے، سمجھ گئے، اور اس نے وطی کر دی لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی کہ اس صورت میں کیا ہے؟ حد لگے گی، حد لگے گی. تو 2 روایتوں کے الگ الگ وجوہات ہیں. پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے اثرات باقی ہے، نکاح کے اثرات باقی ہے. لیکن جب اثرات باقی ہے باقی چیزوں کے بارے میں تو ہم وطی کے بارے میں بھی اس کو باقی رکھیں گے اور ہم اس کو زنا قرار دے کر موجب حد قرار نہیں دیں گے. دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ باقی اثرات ہے، اب تک باقی ہے، لیکن جو حلت وطی ہے یہ اب اثر باقی نہیں رہا، اب حرمت آ گئی. جب حرمت آ گئی اور اس حرمت کو جانتے ہوئے وہ پھر ملاپ کرتا ہے تو یہ بدکاری کے زمرے میں آئے گا. جب بدکاری کے زمرے میں آئے گا تو اب حد لگے گی. اب سمجھ گئے؟ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَالْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، کوئی آقا، یہ اور ایک اور سبب کو ذکر کر رہے ہیں، یہ جو حرمت کے سبب تھے نا، سبب ملک، اس کو ذکر کر رہے ہیں. وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، کوئی آقا اپنے باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، اور کوئی مالکن اپنے غلام کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی.
لأن النکاح ما شرع الا مثمرا بثمرات مشترکۃ بین المتناکحین، اس لیے کہ نکاح مشروع نہیں ہوا مگر ایسے ثمرات کو پیدا کرنے کے لیے جو متناکحین یعنی میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے۔ یہ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مشترکات کو جنم دے، مشترک چیزوں کو پیدا کر لیں، مشترک ثمرات کا باعث بن جائے۔ والمملوکیہ تنافی المالکیہ، جبکہ مملوکیہ جو ہے یہ مالکیت کے منافی ہے۔ جب عورت کیا ہے؟ مملوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شوہر گویا کہ مالک ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، مشترکہ مفادات ہوتے ہیں۔ تو گویا بعض چیزوں میں عورت مالک، بعض چیزوں میں شوہر مالک، سمجھ گئے؟ اب جب یہ باندھی ہے، اس کے اندر مملوکیت ہی ہے، یہ مالک بن ہی نہیں سکتی، یہ مالک بن ہی نہیں سکتی۔ اب سمجھ گئے؟ لہذا کوئی آقا اپنے باندھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ الثَّمْرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ، لہذا شرکت کا جو ثمرہ ہے اس کے وقوع کے لیے یہ مانع بنے گا۔ کیا عورت؟ وَلِلْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، کیا عورت اپنے غلام کے ساتھ جب نکاح کرتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ عورت مملوک بن جاتی ہے، عورت کیا بن جاتی ہے؟ اور غلام کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ جب کہ وہ ہے ہی غلام، غلام کس چیز کا مالک بن ہی نہیں سکتا، لہذا عورت اپنے غلام کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور آقا اپنے باندھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ، بس کریں یا پڑھیں؟